الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ اس کے بعد سورہ طور کی تلاوت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر یہی بتایا ہے، بار بار بتایا ہے کہ قیامت آئے گی، اس بات کو مان لو، جان لو، اسی کے مطابق زندگی گزارو۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ اللہ نے فرمایا قسم ہے طور پہاڑ کی، قسم ہے اس کتاب کی جو لکھا گیا، قسم ہے اس کی جو اوراق میں بند کیا ہوا ہے، قسم ہے بیت معمور کی، قسم ہے آسمانوں کی، قسم ہے سمندر جو بھڑکائے گئے ہیں۔ ان عذاب ربک لواقع، تمہارے رب کا عذاب ضرور آئے گا۔ ما له من دافع، جب وہ عذاب آ جائے گا اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان تھر تھرائے گا، کانپے گا، لرزے گا۔ وتسیر الجبال سیرا، اور جس دن یہ پہاڑ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، تو یہ دن آ جانے کے بعد جو لوگ توبہ نہیں کیے ہوں گے، اللہ فرما رہا ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی دھمکی ہے، ایسے لوگوں کے لیے ویل نامی ہلاکت و بربادی ہے جن لوگوں نے قیامت کے دن کا انکار کیا۔ الذین هم فی خوض یلعبون، جو کہ مستیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، کھیل کود میں اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، بکواس میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جب ان کو زبردست جہنم کی طرف بلایا جائے گا، دھکا دے کر لے جایا جائے گا۔ ہذہ النار التی کنتم بہ تکذبون، کہا جائے گا یہی جہنم ہے جس کا تم انکار کرتے تھے۔ اللہ نے یہی ثابت کیا کہ قیامت آئے گی۔ اس کے بعد سورہ نجم کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ نجم والنجم اذا ہوا، لوگ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ دماغ سے کچھ کم ہے، اور کبھی کہتے تھے گمراہ ہو گیا۔ اللہ نے دونوں جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو دماغ کے حساب سے کمزور ہیں، آپ صحیح راستے پہ موجود ہیں، جان بوجھ کر آپ ہدایت کے راستے پر ہیں، آپ گمراہ نہیں ہوئے اور نہ ہی راستہ ہی بھٹکے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اے لوگو تمہارا ساتھی نہ تو گمراہ ہوا ہے نہ تو راستہ بھٹکا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اور یہ اپنی خواہشات نفسانی سے بھی گفتگو نہیں کرتا۔ ان هو الا وحی یوحى، یہ شریعت کے معاملے میں جو بھی زبان کھولتا وہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کچھ باتیں قرآن کی آیتوں میں ہیں اور کچھ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں موجود ہیں، وہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کے حوالے سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جبریل علیہ السلام کو 2 بار ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ ایک بار جب آپ معراج پہ گئے تھے تب آپ نے دیکھا تھا، اللہ نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، میرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے جو دیکھا تھا اس کا انکار نہیں کیا۔ یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے دیکھا 600 پروں کے ساتھ آسمان کے افق میں موجود ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے 600 پر سے نوازا تھا، اور ان کے پروں کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک ان کے پروں کے نظر آ رہے تھے، مغرب سے لے کر مشرق تک پر یہ چھائے ہوئے تھے، آسمان کے کنارہ چھپا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے جب ان کو دیکھا تو جیسے آج ہم کوئی بڑی چیز دیکھتے ہیں تو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، نہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر نے اس کا انکار نہیں کیا، اس کو جھٹلایا نہیں، بلکہ اللہ کی قدرت کو تسلیم کر لیا۔ علی ما یرا، اے لوگوں کیا تم اس چیز کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو جو میرے نبی نے دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس سے پہلے بھی اس پیغمبر نے ان کو ایک بار دیکھا ہوا تھا، عند سدرۃ المنتہا، جب معراج پر گئے تھے سدرۃ المنتہا کے پاس بھی ان کو دیکھا تھا۔ تو 2 بار جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے ان کے اصلی شکل میں دیکھا، ورنہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آتے رہتے تھے، کبھی انسان کی شکل میں کبھی ایسے ہی، لیکن آتے رہتے، اصلی شکل میں 2 بار آپ کے سامنے آئے۔ اس کے بعد سورہ قمر کی تلاوت ہوئی۔ سورہ قمر میں کہا گیا کہ قیامت قریب ہے۔ یہ آیت کے اترے ہوئے 1400 سال ہو گئے، اللہ نے کہا قیامت بہت قریب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اور قیامت میں زیادہ دوری نہیں ہے۔ قیامت کی پہلی نشانی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا تھا، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اب دنیا کو
کلوز کیا جا رہا ہے، اب بند کر، فائل بند کی جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند بھی پھٹ چکا ہے۔ مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا، اے محمد اگر آپ سچے تو چاند کو 2 ٹکڑے میں کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، اللہ رب العالمین کے حکم سے چاند 2 ٹکڑوں میں ہو گیا۔ یعنی اللہ کے نبی کا ایک معجزہ یہ بھی دنیا نے دیکھا اور لوگوں نے یہ بھی اپنی نظروں سے دیکھا کہ پہاڑ بیچ میں نظر آ رہا ہے، چاند کا ایک ٹکڑا اس طرف اور چاند کا دوسرا ٹکڑا اس طرف نظر آ رہا تھا۔ لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھنے کے بعد بھی اس معجزے کو نہیں تسلیم کیا، انکار کر دیا۔ اللہ نے وہی فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، اور چاند بھی 2 ٹکڑوں میں ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ نے سورہ قمر میں ایک بات 4 مرتبہ کہی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ایک ہی صورت میں 4 بار اللہ نے یہ بات دہرائی ہے۔ حقیقت میں، سچ میں نے قرآن کو آسان کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کو آسان کیا۔ قرآن کی محکم آیتیں بہت آسان ہیں، اور جو ہماری اور آپ کی زندگی کے عمل کے تعلق سے ہیں وہ بڑی آسان ہے، آسانی سے سمجھی جا سکتی ہیں۔ آپ سب نے پورے مہینے دیکھا ہے توحید کی بات کو اللہ نے کتنے نارمل مثالوں سے سمجھایا ہے، کون انسان نہیں سمجھ پائے گا؟ اور انسان کی زندگی میں ایمان کے لیے توحید سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ مطلب یہ کہ انسان اگر قرآن کو پڑھے، قرآن کو سیکھے تو کم سے کم توحید تو ضرور سمجھے گا، رسالت کو ضرور سمجھ جائے گا، اور آخرت کے اوپر اس کا ایمان تو پختہ ہونا ہی ہے۔ تقدیر کے حوالے سے اس کا ایمان کے جو بنیادی چیزیں ہیں اس کو قرآن سے مل ہی جائیں گی، اور اس کے لیے، اس کے عقیدے کی درستگی کے لیے بہت کافی ہوں گی۔ لیکن قرآن کریم کو اپنی مرضی سے سمجھنا گمراہی کا ذریعہ ہے۔ قرآن کو آپ پڑھیں، آپ کو عربی نہیں آتی ہے تو آپ ترجمے سے پڑھیں، قرآن کریم کو سلف کی روشنی میں پڑھیں، میرے نبی کی تفسیر کی روشنی میں پڑھیں۔ صحابہ کرام نے قرآن کی آیتوں کو جیسے سمجھا ہے ویسے سمجھے۔ خاص طور سے متشابہ آیتیں ہیں تو اللہ کے واسطے اس کو اپنی مرضی سے سمجھنے کی کوشش نہ کریں، اس میں اپنے دماغ کے گھوڑے نہ دوڑائیں، بلکہ اس کو علماء کرام سے سمجھے، معتبر تفسیروں سے سمجھے، ورنہ آپ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، اور ایسے بہت سارے لوگ ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت ہوئی۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بار بار ذکر کیا، جنت کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا، اور اللہ نے یہی فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو مجرموں کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیا جائے گا۔ بار بار تقریباً 31 بار اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جناتوں کی جماعت، یہ میں نے تمہارے اوپر نعمت کی، یہ نعمت کی ساری نعمتوں کو گنا رہا ہے، اور ہر 2-3 نعمت کے بعد اللہ فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جناتوں کی جماعت، یہ میری نعمتیں ہیں، یہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں، کس نعمت کا انکار کرو گے، کس کو جھٹلاؤ گے؟ کتنا تم انکار کرو گے کہ یہ فلاں نے دیا، یہ فلاں نے پیدا کیا، اس کا مالک یہ، اس کا مالک۔ زمین سے لے کر آسمان تک جو بھی نظر آئیں گی وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی، جو بھی تم استعمال کرتے ہو، تمہارے آس پاس ہیں، سب کچھ اللہ کی نعمت۔ کس چیز کا انکار کرو گے؟ اللہ نے اس میں جنت کا تذکرہ فرمایا ہے، خاص طور سے حوروں کا تفصیلی بیان اسی صورت کے اندر آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا جنت کے اندر جو لوگوں کو حور ملیں گی اس کی صفت کو بیان کرتے ہوئے کہا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنت کے اندر نگاہوں کو نیچی رکھنے والی عورتیں ملیں گی، موٹی موٹی آنکھوں والی ملیں گی، جن کو نہ تو کسی انسان نے پہلے چھوا ہوگا نہ کسی جنات نے چھوا ہوگا۔ آپ ذرا اندازہ کریں کسی انسان نے کسی عورت کو ہاتھ نہ لگایا ہو، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جنات جو لوگوں کے آس پاس بھٹکتا رہتا ہے، جس کو ہم اور آپ روک نہیں سکتے، اللہ نے فرمایا جنات بھی اس کو ہاتھ کبھی نہیں لگایا ہوگا، نہ تو کسی انسان نے نہ چھوا ہوگا اور نہ کسی جنات نے چھوا ہوگا۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، یہ جیسے موتیاں ہوں گی، جیسے یاقوت ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا صرف ان کے پاس خوبصورتی نہیں ہوگی، ان کا اخلاق بھی بڑا نرالا ہوگا، اپنے شوہروں کو خوش کرنے والی ہوں گی۔ فرمایا
اسی صورت کے اخیر میں دوبارہ کہا فیہن خیرات حسان، اس جنت کے اندر خوبصورت بھی ہوں گی، خوبصیرت بھی ہوں گی، حور مقصورات فی الخیام، اتنی وفادار بیویاں ہوں گی، اتنی وفادار بیویاں ہوں گی کہ جنت کے اندر اپنے اپنے خیموں کے اندر اپنے شوہر کا انتظار کریں گی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو نہ تو کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ تو کسی جنات نے چھوا ہوگا۔ تمس تا میم ثا کا جو لفظ اس کے اندر لایا گیا ہے، جبکہ مس کے معنی بھی چھونا ہی ہوتا ہے، لیکن ایک الگ لفظ اس کے اندر استعمال کیا گیا، لم یطمثہن، ان کو نہیں ٹچ کیا ہوگا، نہیں چھوا ہوگا۔ تمس کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے جب عورت کو پہلی بار حیض آتا ہے، وہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ یہ عورتیں بالکل اوریجنل ہوں گی، اوریجنلٹی کی گارنٹی ہوگی، ان کو کسی نے ہی ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، کسی انسان نے، کسی جنات نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا، اور ان عورتوں کی اپنی خوبیاں ہوں گی کہ نگاہیں شرم سے ان کی ہمیشہ جھکی رہیں گی اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف، نہ تو خیالات ان کے جائیں گے نہ تو نگاہیں ان کی جائیں گی، بالکل صاف ستھری اللہ رب العالمین بیویاں عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت ہوئی۔ سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کی 3 قسمیں ہوں گے، لوگ 3 طرح کے ہوں گے، ایک رائٹ ہینڈ والے، ایک لیفٹ ہینڈ والے، ایک فرنٹ والے، کہا اصحاب الیمین، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، اور ایک ہے والسابقون، سامنے والے لوگ۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے، 2 قسم کے لوگ جنتی ہوں گے، ایک طبقہ جہنم میں جائے گا۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ۔ جب تم 3 جماعتوں میں ہوگے، 3 قسموں میں ہوگے، ایک داہنے طرف والے جن کو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یہ عام مومنوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ سب کے سب جنت میں جائیں گے، اور ایک دوسرے طرف کے لوگ، بائیں طرف والے لوگ جن کو ان کا نامہ اعمال بائیں طرف دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں پیچھے سے دیا جائے گا، یہ سب جہنمی لوگ ہوں گے۔ والسابقون السابقون، اور ایک تیسرا طبقہ جو ان سے آگے ہوگا، سب سے آگے ہوگا، یہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہوں گے جن کو اللہ اپنے قریب رکھے گا۔ یہ سب سے پہلے صحابہ کی جماعت ہوگی، یہ نیک لوگ ہوں گے، اولیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، یہ صحابہ کرام ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب رکھے گا۔ فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ سب سے قریبی بندے ہوں گے، یہ بھی جنت میں جانے والے ہیں، اور جو داہنے طرف والے وہ بھی جنت میں جانے والے، یعنی جنتیوں کی 2 کیٹیگری بنا دی گئی، ایک اعلیٰ کوالٹی والے اور ایک نارمل لوگ، اور ایک جہنمیوں کی کیٹیگری جو بائیں طرف ہوں گے۔ اللہ نے اسی صورت میں بھی بیان فرمایا، دنیا میں جو عورتیں بڑھاپے میں وفات پاتی ہیں، جنت میں چلی گئیں، تو عمر ان کی وہ نہیں رہے گی جو دنیا میں تھی 60-70 سال کی۔ اللہ نے فرمایا جب جنت میں وہ جائیں گی تو میں جنتیوں کے لیے ان کو شوہر عطا فرماؤں گا، وہ کسی نہ کسی کی بیوی بنیں گی تو وہ اسی عمر میں نہیں رہیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو جوان کرے گا، ان کی عمریں ان کے شوہروں کے برابر کرے گا، اور شوہر کی نگاہ میں جچنے والی بیوی بنائے گا۔ یہ بڑی کمال کی بات فرمایا اللہ نے، انا انشأناہن انشاء، ان کو ہم دوبارہ پیدا کریں گے، فجعلناہن ابکارا، پھر سے دوبارہ ان کو ہم کنواری بنائیں گے، عروبا اترابا، شوہر کی نگاہوں کا تارا بنائیں گے، شوہر کا ہم عمر بنائیں گے، لاصحاب الیمین، اور یہ سارے کی ساری خوبیاں، یہ ساری کی ساری نعمتیں داہنے طرف والوں کے لیے ہے، یعنی جنتیوں کے لیے ہوگی، ہم عمر اور نگاہوں کو جچنے والی اور کنواری، یہ جنتی عورتوں کی خوبیاں ہوں گی۔ اس کے بعد سورہ حدید کی تلاوت ہوئی جو آخر میں پڑھی گئی ہے، 27ویں پارے کی آخری سورت ہے۔ حدید کا مطلب ہوتا ہے لوہا۔ یہ سورت مدنی ہے، اور یہ سورت خصوصاً یہ پیغام دے رہی تھی کہ یہ مسلمانوں، نئے نئے لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں، سب کچھ لٹ چکا ہے، لٹے ہوئے مسلمان آپ کے پاس آئے ہیں، ان کا بزنس کھڑا کر دو، ان کو رہنے سہنے کے لیے انتظام کر دو، اس لیے اس صورت میں خاص طور سے کہا گیا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ لیکن اسی صورت میں کچھ عقیدے کی باتیں بھی ہیں جس کو میں نے کوٹ کیا ہے۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا فرمایا 6 دنوں کے اندر، پھر عرش کے اوپر مستوی ہو گیا۔ اللہ جانتا ہے کہ زمین سے آسمان کی طرف کیا جاتا ہے اور آسمان سے زمین پر کیا نازل ہوتا ہے، یعنی زمین و آسمان کے اندر کیا کیا حرکتیں ہو رہی ہیں، اللہ ان ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم رہو، اللہ تمہارے کرتوتوں کو جاننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ جو اللہ نے کہا اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم رہو۔ ایک بار میں نے کہا تھا کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے، تقریباً 7 بار قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ عرش پہ ہوتے ہوئے اللہ ساری دنیا کو چلا رہا ہے، یہ صحیح عقیدہ ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ آیت اور اس طرح کی آیتوں کو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو، اس کو پکڑ لیا، اور وہ جو 7 بار اللہ نے کہا عرش پر اللہ مستوی ہے، وہ اس کا دوسرا معنی کرنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ساری دنیا کا مالک ہے، عرش کا مالک ہے۔ ان سے سوال یہ ہے کہ اللہ پہلے عرش کا مالک نہیں تھا جو آپ زمینوں کو پیدا کرنے کے بعد مالک بنا ہے؟ وہ اس کا معنی نہیں ہے، وہ قرآن کے ساتھ تحریف ہے، وہ قرآن کے ساتھ چینجنگ ہے، وہ سلف کے عقیدے اور منہج سے انحراف ہے، وہ عقیدہ غلط ہے۔ اور اسی لیے اس آیت کو پکڑتے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی رہو، کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ عقیدہ غلط ہے۔ یہ قرآن کی 2 آیتوں کو سامنے رکھ کر جب رکھا جائے گا تب صحیح عقیدہ سامنے آئے گا۔ ایک کو مانیں گے ایک کو چھوڑ دیں گے تو یہودیوں کی صفت ہوگی۔ اللہ نے کہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کچھ مانو گے اور کچھ چھوڑ دو گے؟ یہ یہودیوں کو اللہ نے ڈانٹا تھا، اور آج مسلمان یہی کر رہے ہیں کہ ایک آیت کو مان رہے ہیں اور دوسری آیت کو تحریف، چینجنگ اور اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے قرآن کی جو معنی نہ سمجھ میں آئے اسے حدیث سے سمجھنا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اس کی تفسیر کیسے کی، صحابہ نے اس کو کیسے سمجھا ہے، معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اللہ ہمارے ساتھ یہاں بھی بیٹھا ہے، ہمارے گھر میں بھی رہتا ہے ہمارے ساتھ، اور جب ہم نعوذ باللہ ٹوائلٹ باتھ روم میں جاتے تو وہاں بھی ہمارے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب یہ کہتا ہوں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون سے جب یہ لوگ فرعون کے پاس جانے لگے دونوں لوگ ڈر رہے تھے۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ اننی معکما اسمع وارا، اے میرے بندے موسیٰ، اے ہارون، آپ جاؤ فرعون کے پاس، کتنا بھی ظالم ہے ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع وارا، میں سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ نے جو آخر میں کہا اسمع وارا، یہ بتلا دیا کہ تمہارے ساتھ ہوں کا مطلب کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرا سپورٹ تمہارے ساتھ ہے، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں جا کر فرعون کے سامنے مقابلہ کرنے گیا تھا۔ یہ عقیدہ بالکل نہیں ہے۔ تو اس طرح کی آیتوں کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہوتے ہوئے ساری دنیا کو دیکھ رہا ہے، ساری دنیا کو چلا رہا ہے، اللہ کی قدرت دنیا کے چپے چپے تک پہنچ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ، محسنین کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ احسان کر رہا ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ رب العالمین ان کا خاص خیال رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جب غار ثور میں چھپے ہوئے تھے ہجرت کے وقت، تو اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر سے کہا تھا آپ ڈریے نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ سوال یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ، کیا غار سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نہیں تھا؟ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ ہر بندے کے اس کے ساتھ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، تو کیا غار کے باہر اللہ تعالیٰ نبی کے ساتھ نہیں تھا؟ غار سے نکلنے کے بعد نبی کے ساتھ نہیں تھا؟ کیا ابو بکر کو یہ معلوم نہیں تھا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کو بھی وہی بتانا چاہ رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو بھی وہی عقیدہ سکھا رہے، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، شروع سے ہے، آج بھی ہے، اس کے اندر بھی رہے گا، خاص اس کی رحمت و مدد ملے گی، ہم کو کوئی پکڑ نہیں پائے گا۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ غار کے اندر نبی کے ساتھ ہے۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کتنا غلط عقیدہ ہوگا، چھوٹے سے غار میں اللہ نبی کے ساتھ، نعوذ باللہ، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی سماعت و بصارت ہر جگہ ہے، پاور اس کا ہر جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، قرآن کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ کرام میں 2 گروہ ہیں، ایک مکہ فتح ہونے سے پہلے والے صحابہ اور ایک مکہ فتح ہونے کے بعد والے صحابہ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا مصیبت کے وقت میں جو لوگ زیادہ قربانیاں دیتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ بڑا ہوتا ہے، ہمیشہ ان کو پہلے نمبر پہ رکھنا چاہیے، اور جو بعد میں نارمل حالت میں آنے پر آتے ہیں وہ بھی قربانیاں دیتے ہیں، اگر وہ صحابی ہیں تو وہ بھی جنتی ہیں، کوئی شک نہیں، انہیں برا بھلا نہیں کہا جا سکتا، ان کو گالی گلوچ نہیں دی جا سکتی، وہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اور نبی کے چہرے پر ان کی نگاہ
ایمان کی حالت میں پڑی ہے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں تو جنت ان کے لیے واجب ہے، فرض ہے، وہ جنتی ہو گئے، اس میں کوئی اشکال اور سوال نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے جیسے رسولوں میں کچھ افضل ہوتے ہیں، کچھ ان سے بعد والے، کچھ بعد والے، ایسے میرے نبی کے صحابہ میں بھی کچھ افضل ہیں، کچھ بعد والے، کچھ بعد والے، کچھ بعد والے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے خرچ کیا، مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے، مکہ فتح ہونے سے پہلے جہاد کیا، ان کا مقام و مرتبہ زیادہ بڑا ہے بنسبت بعد کے لوگوں کے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل تھے، کیونکہ ابو بکر صدیق مومن اول بھی تھے، منفق اول بھی تھے، مجاہد اول بھی تھے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے سب کچھ لٹانے والے اور سب سے پہلے نبی کے لیے تلوار چلانے والے بھی تھے۔ اسی لیے امت کا متفقہ فیصلہ ہے، صحابہ کرام کا عقیدہ، سلف کا عقیدہ رہا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں سب سے افضل تھے، بعد میں عمر، اس کے بعد عثمان، ان کے بعد حضرت علی، ان کے بعد عشر مبشرہ، اصحاب بدر، یہ پوری کیٹیگری علماء کرام نے بیان فرمائی ہے۔ تو فضیلت بیان کرنے سے کسی کی کمی نہیں بیان کی جا رہی ہے، بلکہ اللہ نے خود نبیوں میں بیان کیا، صحابہ میں بیان کیا، اور سب کے سب جنتی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے خود کہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے حسنہ کا، نیکی کا، بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اور بھلائی کیا ہے صحابہ کے لیے؟ جنت، جنت کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا۔ نبی کے آخری لمحے میں اگر کوئی ایمان لایا وہ بھی، اور نبی کے شروعاتی دور میں کوئی ایمان لایا وہ بھی، جنتی سب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں تقدیر کا مسئلہ سمجھایا۔ آخری بات تقدیر کا، اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اے اللہ کے بندو سنو، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے زمین میں، جو بھی پریشانی آتی ہے، زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، کچھ بھی پریشانی آتی ہے یا تمہارے اندر کوئی برائی، کوئی مصیبت آتی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں لکھی جا چکی ہیں، پہلے یہ لکھی جا چکی ہیں، بلکہ تمہیں پیدا کرنے سے پہلے، دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے وہ سب کچھ میں نے لکھ رکھا ہے۔ دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ نے ساری دنیا کی تقدیر کو لکھ ڈالا تھا۔ ہم اور آپ آج پیدا ہوئے، کل شادی ہوگی، بچے ہوں گے، کیا ہمارے ساتھ سب کچھ لکھا ہوا۔ دنیا کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقدیر لکھا جا چکا ہے، تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے۔ کیوں تقدیر پر ایمان لانا فرض؟ وہ بات اللہ نے کہی ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تقدیر پر ایمان لاؤ میرے بندو، تاکہ جب تم سے کوئی چیز چھن جائے، تمہاری کوئی نعمت تم سے چھن جائے، تم سے کوئی چیز فوت ہو جائے، تمہارا کوئی نقصان ہو جائے، بزنس ٹھپ ہو جائے، بچے کا انتقال ہو جائے، ماں باپ بیمار ہو جائے، تم زمین پر آنے لگو، تمہیں غریبی جھیلنی پڑے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے بندو تقدیر پر ایمان رکھو تاکہ تمہیں اس وقت افسوس نہ ہو جب لوگ آتم ہتیا کر رہے ہوتے ہیں۔ اے مسلمانوں، تمہارا دل مضبوط ہونا چاہیے۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تقدیر پر تمہارا ایمان ہوگا تب جب اللہ تمہیں نوازے گا، تمہیں اللہ رب العالمین دولت پہ دولت دینے لگے گا، چھپڑ پھاڑ کے عطا کرنے لگے گا، تم تکبر نہیں کرو گے، گھمنڈ نہیں کرو گے۔ تقدیر پر ایمان ہوگا تو یہی کہو گے میرے مقدر میں پہلے سے لکھا تھا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب نے مجھے عطا فرمایا۔ تقدیر پر ایمان رکھنے کا دو بڑا فائدہ یہی ہے کہ اگر نقصان ہو رہا ہے کسی بندے کا تو مایوس نہیں ہوگا، اور اگر وہ بڑھ رہا ہے تو تکبر نہیں کرے گا۔ یہ دونوں چیزیں کب آتی ہیں؟ جب بندے کو تقدیر پہ بھروسہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان جن 6 چیزوں پہ لانا ضروری ہے، وہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ تقدیر اچھی ہو تب بھی، بری ہو تب بھی، دونوں حالت میں آپ کو ماننا۔ آج ہم اور آپ کرتے کیا؟ اچھا ہو رہا ہے تو کہتے ہیں ہماری قسمت میں لکھا تھا، یہ مل گیا، یہ مل گئی، یہ سب ہو گیا، اور جب برا ہونے لگتا ہے تب انسان اپنی تقدیر کو کوسنے لگتا ہے، اور کبھی کبھی کچھ لوگ اللہ ہی کو کوسنے لگتے ہیں، ہم ہی ملے تھے، ہم ہی کو ستانے کے لیے اللہ رب العالمین تلاش کیا ہے، نعوذ باللہ اس طرح کی بات ہے۔ یہ ایمان بالقدر کے خلاف بات ہے۔ تقدیر پہ ایمان ہونے کا مطلب یہ ہے مصیبتوں میں جم کے کھڑے رہنا ہے، خوشیوں میں اللہ کے سامنے سر جھکا کے کھڑے رہنا ہے۔ دونوں حالتوں میں تقدیر پر ایمان بہت کام کا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے۔